بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات نے ہر ایک انسان کو بالکل الگ تھلگ انسان بنایا، ایک جیسا انسان نہیں بنایا۔ جیسے ایک انسان کے انگلیوں کے پورے دوسرے کسی انسان سے نہیں ملتے، اسی طرح کوئی بھی انسان ہو وہ دوسرے جیسا اپنی عادات کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے بالکل ہو بہو دوسرے انسان جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہ ایک چیزوں کے بارے میں کسی ایک انسان سے اس کا ملتا جلتا ہونا سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جیسے کسی کی ناک دوسرے کی ناک سے ملتی ہو، آنکھ دوسرے کی آنکھ سے ملتی ہو، چہرہ بھی ایک انسان کا بالکل الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اب دیکھیں کہ ایک انسان جو ہے ہر ایک انسان کو اللہ نے ایک باڈی کیمسٹری دی، ایک مزاج دیا، ایک سائیکی دی۔ ایک مزاج، ایک سائیکی، ایک فطرت وہ ہے کہ جو پیدائشی انسان کو ملی اور وہ بالکل یونیک ہے، دیگر انسانوں کی نسبت بالکل الگ تھلگ ہے۔ اور دوسرا جو اس کو حالات ملے، جو سرکمسٹانسز ملے، اور تیسرا پھر دونوں چیزوں کے ملاپ سے جو چیز وجود میں آئی۔ آپ دو رنگوں کو ملاتے ہیں نا، یا کئی رنگوں کو ملاتے ہیں، تو تیسرا رنگ جو وجود میں آتا ہے وہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بلیک رنگ اور وائٹ رنگ آپ نے برابر مقدار میں ملا دیے، ایک ہی ڈبے میں وائٹ پڑا ہوا ہے، ایک ڈبے میں بلیک پڑا ہوا ہے، آپ نے ایک کپ بلیک نکال لیا، ایک وائٹ نکال لیا، دونوں کو الگ برتن کے اندر مکس کر لیا اور پھر دوبارہ اسی طرح کیا دوسرے برتن کے اندر، تو وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن انسان بالکل بھی دوسرے انسان سے، اپنے ریئل برادر سے، حتیٰ کہ ایک وقت میں پیدا ہونے والے جو ریئل برادرز ہوتے ہیں، جن کو ٹوئنس کہا جاتا ہے، جڑواں بچے جو ہوتے ہیں، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، حالانکہ دونوں، اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ایک ہی ماں باپ اور ایک ہی وقت میں وہ ایک ہی کوکھ سے برآمد ہونے والے، پیدا ہونے والے بچے ہیں۔ اور میرے سامنے تو ایک کیس بھی ہے، دو ٹوئن برادرز ہیں اور دونوں کی فطرت، نیچر اور دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں، ایک دوسرے کے جدا ہیں، اور وہ متضاد سمتوں کے مسافر ہیں۔ اچھا جی، یہ بات کہنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، آج ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کر رہے ہوتے ہیں، کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، اور کمپیریزن کر کے ہم لوگ ناخوش ہو رہے ہوتے ہیں، موازنے کر کے ناخوش ہو رہے تھے۔ والدین بھی موازنہ اپنے بچوں کو کرتے ہوئے دوسروں سے نظر آتے ہیں کہ فلاں کا بچہ اتنا آگے نکل گیا اور آپ اتنا پیچھے رہ گئے۔ یقین جانیے، سمجھ لیجئے، جتنے بھی کمپیریزنز ہیں، وہ سارے ٹاکسک ہیں، وہ سارے زہریلے ہیں، وہ سارے غیر صحت مندانہ ہیں، وہ سارے ناقص ہیں، وہ سارے نادرست ہیں، اور وہ سارے ٹیکنیکلی غلط ہیں، جیسے آپ ایک دیکھیں نا، میں نے اب وہ ساری بات جو نیچر کی پہلے جو کی ہے، انسان کے فیشیل ایکسپریشنز الگ ہونا، ایک انسان کا انگلیوں کے پوروں کا الگ الگ ہونا، تھمب امپریشنز کا الگ الگ، اور اسی طریقے سے ہم نے پھر مزاج کی بات کی، باڈی کیمسٹری، سائیکی کی، فطرت کی بات کی، سرکمسٹانسز کی بات کی، ٹوئن برادرز کی بات کی۔ اگر ٹوئن برادرز ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو دیگر ان کے پیدا کردہ نتائج، ان کی زندگی، ان کے پیدا کردہ نتائج اگر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو دیگر انسانوں سے کوئی کیسے مل سکتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اٹ از ناٹ پاسبل۔ اور اس وجہ سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جتنا بھی موازنہ کرنے کا جتنا بھی عمل ہے،
یہ سارا ناقص ہے، یہ سارا غلط ہے، یہ سارا ٹاکسک ہے، یہ سارا زہریلا ہے۔ اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر دیکھیں پھر ہم یہ کہتے ہیں، پھر اپنی زندگیوں کا ہم دوسروں کی زندگیوں سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ اپنی زندگی کا ایک تو ہم دوسروں کا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کا کر رہے ہوتے ہیں، فلانے کا فلانے سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں کی زندگی میں تو یہ سہولتیں میری زندگی کے اندر نہیں ہیں، فلاں کو تو ان مسائل کا سامنا نہیں ہے جن مسائل کا سامنا مجھے ہے۔ وہ بھائی جن مسائل کا سامنا ان کو ہے، بہت ممکن ہے آپ کو نہ ہو۔ اسی طرح جو کچھ ایڈوانٹیجز اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو نہیں شاید ملی ہوں، اور اگر کہیں کسر رہ بھی گئی، فرق رہ بھی گیا، تو ایک زندگی آنے والی بھی ہے، اس زندگی کے اندر اگر ہمیں کچھ چیزیں اس زندگی میں اگر ہمیں کچھ چیزیں کم مل گئی ہیں تو انشاءاللہ وہاں پہ ہمیں زیادہ مل جائیں گی۔ کہتے ہیں ایک انسان اپنی پریشانیوں سے تنگ تھا اور اپنی پریشانیوں کو پوٹلی میں باندھا اور لوگوں کسی اور کی پریشانیوں سے بدلنے کے لیے نکل گیا۔ اپنی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی پریشانیوں کو پوٹلی میں باندھ کے سر پہ رکھا ہوا ہے اور جا رہے ہیں، اور یہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری پریشانیاں جو ہیں وہ بدل لیں، کوئی اور مجھے اپنی پریشانیاں دے دے، میری پریشانیاں لے لے۔ اور پھر یوں ہوا کہ لوگوں نے اپنی پریشانیاں کھول کے اس کو دکھائیں، اور بہت سارے لوگوں کی پریشانیوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں، میری اپنی پریشانیاں ہی ٹھیک ہیں، میں کسی سے بدلنا نہیں چاہتا، میں کسی سے بدلنا نہیں چاہتا۔ کمپیرین کرنے کی عادت جو ہے وہ بالکل غلط ہے، اور اس کام کے اندر آپ ہرگز بھی نہ پڑیں، اس کام سے آپ بچ جائیں، کیا کہتے ہیں، اور کبھی بھی آپ کمپیرین کے چکر میں نہ پڑیں۔ ہاں، ایک کمپیرین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ایک کمپیرین وہ ہے، کمپیئر کرنے کا ایک طریقہ جو ہے، ایک اصول جو ہے وہ ہمیں بتا دیا کس نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ بھائی جب آپ مادی دنیاوی اسباب کا وقت آئے، جب اسباب کا موازنہ کرنے لگو، تو اپنا موازنہ ان سے کیا کرو کہ جن کے پاس مادی دنیاوی اسباب ریسورسز جو ہیں وہ آپ سے کمتر ہیں، آپ ان سے کمپیرین کیا کریں، تاکہ آپ کے اندر شکر گزاری کا ایلیمنٹ پیدا ہو، تاکہ آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، تاکہ آپ کے دل میں ٹھنڈ پڑ جائے کہ مجھے اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہاں پہ ایک بات عرض کروں کہ انسان کوئی بھی ہو، ایسا انسان کوئی نہیں ہوتا جو یہ کہہ سکے کہ مجھ سے کمتر تو کوئی ہے ہی نہیں، اسباب کے اعتبار سے ایسا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اپنے سے کمتر اسباب کے مالک، اپنے سے کمتر وسائل کے لوگ مل جائیں۔ تو ہر ایک انسان کو اپنے سے کمتر وسائل کے، اپنے سے کمتر اسباب کے مالک لوگ مل جائیں گے۔ ہاں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات، جو اسی بات کا دوسرا حصہ جو آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ جب اچھے کردار کی بات آئے، جب اچھے سوچ کی بات آئے، جب اچھے اعمال کی بات آئے، یہ میں اپنے الفاظ میں اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ، اس مفہوم حدیث میں آپ کو اپنے الفاظ کے اندر، میں عالم نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، تو میں اپنے الفاظ کے اندر جو ہے وہ مفہوم حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو ہاں، جب اچھے کردار کا، اچھے اعمال کا موازنہ کرنے لگو تو اپنا کمپیرین ان سے کیا کرو کہ جو آپ سے بہتر ہو، جو کردار میں، کیریکٹر میں، سوچ میں آپ سے بہتر ہو، گویا کہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ آپ بہتر مزید اپنے کیریکٹر کو، اپنے کردار کو بہتر بنا سکیں۔ اور کردار ہی سب کچھ ہوتا ہے، اسباب سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل بات انسان کا کردار ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔